بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے شروع کریں گے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو اکثر صحابہ کی ہمتیں چھوٹ گئیں۔ اس حالت میں منافقین نے جو مسلمانوں کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے کہنا شروع کیا کہ چلو عبداللہ بن ابی کے پاس چلے تاکہ وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لے دے، اور بعض نے یہ کہہ ڈالا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے، چلو اب دین آبائی کی طرف لوٹ چلے۔ انہی باتوں کے جواب میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تمہاری حق پرستی محض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے وابستہ ہے اور تمہارا اسلام ایسا سست بنیاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی تم اسی کفر کی طرف پلٹ جاؤ جس سے نکل کر آئے تھے، تو اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت نہیں۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ بہت سے نبیوں کے ہم رقاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ سست رہے اور نہ بے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ اس سے اشارہ ہے مال و غنیمت کی طرف، اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف مال و غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے جہاد میں شریک ہوگا، اسے مال و غنیمت سے حصہ تو مل جائے گا لیکن آخرت کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر اصل نیت اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی ہوگی تو آخرت کا ثواب حاصل ہوگا اور مال و غنیمت بھی ایک اضافی فائدے کے طور پر ملے گا۔ یعنی اپنی قلت و تعداد اور بے سر و سامانی اور کفار کی کثرت اور زور آوری دے کر انہوں نے باطل پرستوں کے آگے سپر نہ ڈالی۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں جب مصیبتیں اور آزمائشیں پیش آئیں تو انہوں نے اس طرح کی باتیں نہیں بنائی جس طرح کی باتیں آج کمزور قسم کے مسلمان اور منافق لوگ بنا کر پیغمبر کے خلاف طرح طرح کے شبہات دلوں میں پیدا کر رہے ہیں، بلکہ وہ افتاد انہیں پیش آئی اس کو انہوں نے خدا اور رسول کی طرف منسوب کرنے کی بجائے خود اپنی کمزوری اور اپنے تجاوز پر محمول کیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگی۔ اس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ دنیا میں بھی خدا نے ان کو اقتدار اور حکومت سے سرفراز فرمایا
اور آخرت میں بھی ان کے لیے نہایت اعلیٰ صلہ اور انعام موجود ہے۔ آخر میں فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو مرتبہ احسان پر فائز ہیں اور اللہ ایسے ہی خوبکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اس سے مراد ثواب دنیا سے فتح و ظفر، روب و دبدبہ اور تحسین و آفرین ہے، اور ثواب آخرت سے مقصود جنت، رضایت الہی اور لذت وصل ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ ہی بہترین مددگار ہے۔ پہلی آیت میں انبیاء سابقین کے انصار و عوان کی اقتداء کا حکم دیا گیا۔ اس آیت میں کفار کی اطاعت سے روکا گیا، کیونکہ ان کی اطاعت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دین کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا یا کم از کم ہماری گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی۔ مولا کا معنی مالک، مددگار اور دوست وغیرہ ہے، یعنی تم کفار کی اطاعت تو اس لیے کرو گے کہ وہ تمہاری کچھ مدد کرے، مگر یہ سراسر جہالت ہے۔ تمہارا مالک، حامی و ناصر تو اللہ تعالیٰ ہے، اس پر بھروسہ رکھو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال پیکا نہیں کر سکتی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محاورہ کلام کے اعتبار سے ہے، ورنہ یہ معنی نہیں ہے کہ کچھ اور ناصرین بھی یہ ہے جن میں سے اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔